السلام علیکم قبل فرینڈ، ویلکم بیک۔ آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گی آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی، اور ہو بھی گئی تو ہو گئی، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ تو خیر، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹے سے ٹاپک پر ایک چیز ایکسپلین کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ 30 روزہ میں آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹاپک ایکسپلین کروں۔ ایک چیپٹر سیریز ٹاپک کا میں آپ کو ٹاپک بتاتی رہوں گی، اینڈ وہ روز میں روز کوئی نیا ٹاپک ایکسپلین کروں گی۔ تو کوشش کروں گی کہ روز ہو سکے، اگر اسکول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہو سکا تو پہلے سے سوری۔ اور شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہے ماڈسٹی انسان۔ پہلے مجھے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ چیپٹر ایکسپلین کروں گی، پھر اس کچھ کوشچنس پوچھوں گی، آپ نے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جواب دینا ہے۔ اینڈ دوسری چیز کہ آپ لوگوں کا پہلا روزہ کیسے گزرا ہے یہ بتانا ہے مجھے کمنٹ میں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ماڈسٹی انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, every deen has its distinct characteristic, and the distinct characteristic of Islam is haya. میری بک انگلش میں ہے، میں آپ کو اس کو انگلش ایسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی ایکسپلین کر دوں گی، اور انگلش میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, every deen has a distinct characteristic. ہر دین کے ایک distinct characteristic ہوتے ہیں۔ And the distinct characteristic of Islam is haya. اور اسلام کی جو distinct characteristic ہے وہ حیا ہے، یعنی کہ پردہ کرنا اور I forgot the word. Islam develops into a human being the distinct characteristic of modesty. It is modesty that stops humans from the act disliked by Allah and people. There are two kinds of modesty. Modesty towards Allah, modesty towards people. Modesty ہے جو ایک انسان کو اس چیز کو کرنے سے روکتی ہے جو اللہ کو نہیں پسند، جیسے کہ جو اللہ کو نہیں پسند اور لوگوں کو بھی نہیں پسند آتی۔ دو طرح کی ماڈسٹی ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف اور ایک لوگوں کی طرف۔ ماڈسٹی ٹورڈز اللہ۔ Modesty towards Allah is to fear Him and avoid committing those acts that displease Him. Modesty towards Allah کی میننگ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اور دوسری چیز ہے کہ وہ چیزیں اوائڈ کرو جو اللہ کو نہیں پسند۔ اور modesty towards people. Modesty towards people is to protect your sight from haram and avoid doing those acts that are shameful to the people. Modesty towards people کے معنی ہے کہ اپنی نظر کو ان چیزوں سے بچاؤ جو حرام ہیں، اور وہ چیزیں نہ کرو جو shameful ہو سکتی ہیں to the people. پھر آگے بڑھیں گے ہم تو ہمارے پاس آتی ہے sign of ایمان۔ It is usual that something comes, its sign appears first. Modesty is a sign of Islam. یہ بہت ہی یوزول سی چیز ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس سے پہلے اس کے سائن آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی کوئی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی کہ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، تو اس سے پہلے آپ کو تھوڑے ٹائم تک کچھ فیلنگ ہوتی ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، پھر آپ کی طبیعت شدید خراب ہوتی ہے، آگے مزید خراب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس سے پہلے ایک سائن آتا ہے اس کا، اور modesty is a sign of Islam. modesty جو ہے وہ سائن ہے اسلام کا۔ When Islam enters the heart, modesty appears into action. جب ایمان modesty is a sign of ایمان، modesty جو ہے وہ ایمان کا سائن ہے، اور جب ایمان کسی مسلمان کے دل میں جاتا ہے، کسی کا ایمان بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ایکشنز میں بھی شو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے سارے، تو اس کے مطلب ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے ایکشنز میں شو ہے۔ اور صرف یہ چیز نہیں، جو لوگ
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے ہیں، کوئی بری حرکت نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان اچھا ہے، تو ان کی ماڈسٹی جو ہے وہ ان کے ایکشنز میں آ رہی ہے، وہ شو ہو رہی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, one who lacks modesty lacks Islam. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ماڈسٹی لیک کرتا ہے وہ ایمان بھی لیک کرتا ہے. Modesty of the eyes, آنکھوں کی modesty. Modesty of the eyes is to avoid looking at the things that Allah has forbidden you to look at. Modesty of the eyes کے مطلب ہے کہ ان چیزوں کو نہ دیکھو جس پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے. جو چیزیں حرام ہیں ان کو نہ دیکھو اور نہ کرو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, accused is the one who looks at someone or gets looked at by someone. It means a man who looks at a غیر woman is accused. Similarly, a woman who exposes herself to a غیر man is accused. یعنی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ accused is the one who looks at someone or get looked by at someone. صحیح ہے، یہ ہمارے Prophet نے کہا. اس کے معنی ہیں کہ اگر ایک مرد ایک غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے وہ اکیوزڈ ہے، اور اسی طرح اگر ایک عورت جو ہے ایسے کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کے جسم نظر آ رہا ہے یا واٹ ایور، اور اس سے وہ دوسروں کو دیکھنے کے لیے اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھا رہی ہے ٹو ہر سیلف، وہ غیر محرم مین از اکیوز. جو غیر محرم مین کو دکھائے گی وہ بھی اکیوز ہوگی، یعنی کہ اس کا بھی گناہ ملے گا اس کو. Allah will fill the eyes of a man who does not stop his gaze from haram with the hell fire on the day of judgment. اللہ اس مرد کی آنکھوں کو جو اپنی نظر جو حرام چیزوں کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ سے بھر دیں گے. ہاں یہ لکھا ہے ڈے آف ججمنٹ کے دن، یعنی قیامت کے دن. اللہ says in the Quran, اللہ قرآن میں کہتے ہیں, O Prophet, command the Muslim men to keep their gaze low and to protect their private organs. That is much purer for them. Indeed, Allah is aware of their deeds. And command the Muslim women to keep their gaze low and to protect their chastity. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے میرے نبی تم ان مرد کو، تم مسلم مرد کو بولو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں تاکہ وہ اپنے پرائیویٹ آرگنز کو بچا سکیں. That is much purer for them. وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ سب دیکھ سکتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. And command the Muslim women to keep their gaze low and to protect their. اور مسلم عورتوں کو بھی بولو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں تاکہ وہ اپنی عزت وغیرہ بچا سکیں. Modesty of the tongue. Modesty of the tongue is to always avoid speaking bad or ill, so never abuse. It is gravely sinful. Modesty of the tongue کے معنی ہے کہ ان چیزوں کو مت بولو جس سے کسی کو تکلیف ہو یا پھر کسی کو برا لگے، اور کوئی غلط بات نکل جائے، اور گالی دینا تو سب سے برا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, one who talks immodestly will not enter Jannah. جو بری طرح جو گالیاں دے کے بات کرتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. Another hadith says, one who talks shamefully will have
pus and blood oozing from his mouth, and will be raised with his face looking like a dog on the day of judgment. اور ایک اور حدیث ہے جو کہتی ہے کہ جو شیمفلی بات کرے گا وہ جو ہے اس کے منہ سے پس اور بلڈ نکلے گا اور اس کا فیس جو ہے وہ ریز کیا جائے گا ایک ڈاگ کی طرح رکھتا ہوا جہنم اس دن ڈے آف ججمنٹ کے دن یعنی قیامت کے دن. We take care not to talk immodestly in front of our parents, teachers and elders, but we do not keep modesty towards Allah, who is listening to us and watching us all the time. ہم خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے، ٹیچر کے سامنے اور بڑوں کے سامنے جو ہے گالیاں دے کے بات نہ کریں اور بری طرح سے بات نہ کریں. But we do not keep modesty towards Allah, who is listening to us and watching us all time. پر جب ہم ایلڈر سے بات نہیں کر رہے ہوتے، اپنے کسی قریب کے، اپنی سیم ایج کے یا دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلط لفظ یوز کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ماڈسٹی ٹورڈز اللہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، مطلب ہم نہیں ہے ہماری کوئی ماڈسٹی ٹورڈز اللہ، کیونکہ وہ تو ہمیں ہر وقت سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اللہ has departed put کیا پڑھ رہی ہوں میں 2 angels on our shoulder and they are writing down every word we say. They will read out everything on the day of judgment. On that day, if our tongue lies, other parts of our body will speak out. اللہ نے ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے بٹھائے ہیں، مطلب رکھے ہیں. ہمارے اس کندھے میں بھی ایک فرشتہ ہے، اس کندھے میں بھی ایک فرشتہ ہے، اور وہ دونوں وہ چیزیں لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، یعنی ایک اچھی چیزیں لکھتا ہے اور ایک بری چیزیں لکھتا ہے. وہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی قیامت کے دن، اور اگر ہم جھوٹ بولیں گے اس دن تو ہمارے ڈفرینٹ پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ بولیں گی کہ جھوٹ ہے یہ اس نے یہ کیا تھا، یہ اس نے ایسے کیا تھا. صحیح. پھر modesty in hearing. Modesty in hearing is to save oneself from listening to bad words, backbiting, songs or vulgar talks. Modesty in hearing کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے جو بری ہیں، یعنی کہ بیڈ ورڈز نہیں سننے، بیک بائٹنگ نہیں کرنی، سانگس نہیں سننے، اور ریگولر ٹاکس یعنی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی. According to a hadith, those who watch and listen to haram things will have hot spikes of hell driven into their eyes and ears. Astaghfirullah. جو ایک حدیث کے مطابق جو لوگ چیزیں دیکھیں گے اور سنیں گے جو حرام ہیں، ان کی جو ہے آنکھوں اور کانوں میں گرم اسپائکس وہ لمبی سی، مجھے اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، وہ جو ہے ان کی آنکھوں اور کانوں میں قیامت کے دن گھسائے جائیں گے. ماڈسٹی ان کلوتھنگ میں بھی ماڈسٹی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہر چیز کی ماڈسٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس ابھی اور بھی چیزیں ہیں تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، جلدی آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھیں گے modesty in clothing. Modesty in clothing is to wear such clothes that can cover your body better and do not reveal its part. Modesty in clothing کے مطلب ہے کہ اپنی باڈی کو اچھے سے کور کرنا اور فلی کور کرنا اور اس کے پارٹس نہ نظر آئیں ایسا کرنا. In Islamic law, the body parts that must be covered are called satar. Satar means something that should be hidden. صحیح ہے. اسلامک لا میں جو باڈی پارٹس کور ہونے چاہیے ان کو کہتے ہیں سطر، اور سطر کے معنی ہیں جو چیز
something that should be hidden, यानी कुछ ऐसा जो छुपा होना चाहिए. Satar for men. It is mandatory for the males to cover their bodies from the navel to below the knees. यानी एक मेन के लिए, मेल्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने बॉडी को कवर करें, अपने फुल लेग्स को नीज के नीचे तक, यानी उनके घुटनों से नीचे तक कवर हो उनकी लेग्स. हाँ, बाकी भले ना हो पर घुटनों से नीचे तक हो. Some boys roam around wearing shorts that reveal their satar, and that is against Islamic teaching. कुछ बॉयज जो होते हैं वो इधर उधर घूमते हैं शॉर्ट्स पहने हुए जो उनके सतर को रिवील करता है, और वो है इस्लाम की टीचिंग के अगेंस्ट. सतर फॉर वुमेन. द वर्ड औरत इज यूज्ड फॉर वुमेन. औरत जो है वो वुमेन के लिए यूज होता है. औरत लिटरली मीन्स समथिंग दैट इज हिडन और कवर्ड. औरत के मायने हैं कुछ ऐसी चीज जो छुपी हुई हो या कवर हुई हुई हो. Hence, a woman is one who should remain hidden or covered. और इसका मतलब है कि एक औरत को भी hidden और cover रहना चाहिए. It is mandatory for a woman to get fully covered up. It is haram for her to wear see-through or skin-tight clothes. एक woman के लिए जो है जरूरी है कि वो fully covered clothes पहने, क्योंकि उसके लिए हराम है कि सी थ्रू कपड़े या फिर बहुत टाइट कपड़े पहनना उसके लिए हराम है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, modesty makes anything ugly and modesty makes anything immodesty makes anything ugly and modesty makes anything pretty. यानी immodesty जो है वो किसी भी चीज को बुरा, गंदा, अगली सा, जो चीजें किसी को नहीं पसंद आती वैसा बना देगी, और modesty किसी भी बुरी से बुरी चीज को अच्छा बना देगी. Modesty of the heart. We have 3 more topics after this and जल्दी खत्म कर लेते हैं अब हम. Modesty of the heart. Modesty of the heart means keeping your heart, mind and thoughts free of immodest thoughts. Modesty of the heart की meaning है कि अपने heart को, उन heart, mind and thoughts, उन thoughts को free रखो immodest thoughts से, यानी बुरे ख्यालातों से अपने दिल, दिमाग और ख्यालों को बचा कर. The Quran states that when the dwellers of Jannah will ask the dwellers of Jahannam what has brought them into Jahannam, they will say, we never used to offer the prayer, nor used to feed the needy, and used to dwell on evil matters with those who think evilly. कुरान स्टेट करता है कि जो जन्नत के डिवेलर्स होंगे वो जहन्नम के डिवेलर से पूछेंगे कि उनको जहन्नम में क्यों गए, और वो बोलेंगे कि हम जो है ना नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी बस जो इम्पोर्टेंट होती थी जैसे जुम्मे की नमाज, ईद की नमाज ये पढ़ लेते थे, और नॉर्मल जो 5 वक्त की होती थी वो नहीं पढ़ते थे, और ना ही हम जो नीडी होते थे उनको फीड करते थे, और वो काम करते थे जो बुरे होते थे और सोचते भी बुरी तरह से थे, ये बोलेंगे. In order to protect one's heart from immodest thought, it is necessary to protect one's eyes, ears first, as these two serve as the path that brings evil things to the heart. अगर किसी दिल को immodest thought से बचाना है, यानी बुरे ख्यालातों से बचाना है, तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो सबसे पहले तो अपनी आँखों और कानों को जो है बचाए उन चीजों से जो बुरी हैं, यानी गलत चीजें ना देखे और गलत चीजें ना सुने, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो सबसे पहले इविल थॉट्स आपके दिमाग और दिल में लाती हैं. Modesty and socializing. Socializing की भी modesty होती है. Islam has also described proper ways of
of meeting people or socializing. اسلام نے پراپر وے جو ہے ڈسکرائب کیے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے یا سوشلائز ہونے کے لیے. فار انسٹنس if you go to someone's house, make sure to knock at the door or ring the bell and stand by our side. جیسے کہ اگر آپ کسی گھر جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ دروازہ بجائیں یا پھر ان کے گھر کی بیل بجائیں اور صبر کریں تاکہ وہ دروازہ کھولیں, پھر آپ ان کے گھر جائیں. ڈو ناٹ اسٹینڈ ان فرنٹ, سامنے گیٹ کے کھڑے نہیں ہونا ہے, بالکل تھوڑا سا سائڈ میں ہو کے کھڑے ہیں. ٹو پیپ انٹو دا ہاؤس از گریولی سن. اب آپ کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ادھر سے آوازیں آتی ہیں تو آپ گھر میں جھانکیں گے, پر وہ بری حرکت ہے, وہ گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ غلط بات ہے کسی اور کے میٹرز میں جھانکنا گھسنا, دیٹ از رانگ, اور یہ گناہ بھی ہے, تو یہ بھی نہ کریں پلیز. Always lower your gaze while talking to your parents, teachers and elders. جب اپنے ماں باپ سے, ٹیچر سے یا کسی بڑے سے بات کریں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں, نظریں ملا کر نہ بات کریں یا ادھر ادھر نہ دیکھیں, کیونکہ یہ اس طرح ہمارے اس میں پوائنٹ آف ویو میں برا لگے گا اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے. Modesty and context. Friendship between a boy and a girl is root of evil and is a grave sin in Islam. جو لڑکا لڑکی دوست کرتے ہیں وہ ایول کے لیے ایک روٹ ہے اور یہ گریولی سنفل ہے اسلام میں. It is advised that boys should be friends with boys of their age and girls should be also friends with girls of their age. یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ لڑکوں کو ان کی ایج کے لڑکوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے اور لڑکیوں کو بھی ان کی ایج کی لڑکیوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے. Even if a boy has serious need to speak with a girl, the parents and teacher must be aware of it. اگر ایک لڑکی کو بہت ضرورت ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کی کسی بھی ٹاپک پہ, یعنی کلاس میں کوئی چیز ہو گئی, لڑکی کو نہیں آتی, لڑکیوں کو آتی ہے, ان سے پوچھنی ہے, تو اس کے لیے پیرنٹس کو یا ٹیچر کو کلاس کی پتہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کی پرمیشن کے بنا جا کے بات کر رہے ہیں. Today the evil is widely spreading through communication between the opposite gender on internet and mobile phones. It is completely forbidden in our deen and invites completely forbidden in our deen. آج کل میں جو ایول ہے وہ بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے دنیا میں کمیونیکیشن کے تھرو اپوزٹ جینڈرس کے سے, یعنی ایک لڑکا لڑکی کے بات کرنے سے ایول بہت ایزیلی اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہی ہے انٹرنیٹ موبائل فونس پہ بات. یہ جو ہے کمپلیٹلی فوربٹن ہے ہمارے دین میں. Similarly, we are not allowed to watch and listen to regular music, songs and movies. اسی طرح سے ہم وہ چیزیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے ہمیں, جیسے کہ میوزک نہیں سننی چاہیے جو بری ہیں, گانے نہیں سننے چاہیے اور مووی نہیں دیکھنی چاہیے. We must make توبہ and save ourselves from satanic deeds. ہمیں جو ہے توبہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو شیطانی چیزوں سے بچانا چاہیے, یعنی اس کے بہکاوے سے بچانا چاہیے. An immodest person is too careless of the result of doing something bad, and nothing good can come out of him. ایک immodest person جو ہے وہ بہت ہی کیئرلیس ہوتا ہے اپنے جو برے کام کر رہا ہے اس کو لے کے, اور اسی لیے اس کے اندر سے کچھ اچھا نہیں آتا, یعنی نہ اچھی باتیں کرتا ہے وہ, نہ اچھے کام کرتا ہے اور نہ ہی اچھی چیزیں کرتا ہے. A man told his son, if you are not hesitant or shameful to commit sins, you should consider yourself an animal. ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے بولا کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی یا تم ہیزیٹنٹ نہیں ہوتے گناہ کرنے میں تو تم اپنے آپ کو ایک جانور مانو. How do you have modesty?
اب ہمارے پاس modesty کیسے ہے؟ Good and clean genders have good herbs and flowers. Similarly, if you live among modest people, like you like to observe modesty, and if you live among immodest people, you too become immodest and can get involved in immoral acts. Immoral. جیسے کلین اور گڈ گارڈنز ہوتے ہیں، میں نے غلط بولا سیٹنگ میں جلدی میں، گارڈنز ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ اچھے ہربز اور فلاورز نکلتے ہیں. اسی طرح سے جب تم اچھے لوگوں کے ماڈسٹ لوگوں کے بیچ میں بیٹھو گے تو تم خود بھی ماڈسٹی کی طرف بڑھتے جاؤ گے، اور اگر تم اموڈسٹ لوگوں کے بیچ میں بیٹھو گے تو تم امورل چیزوں میں حصہ لوگے بجائے کہ ماڈسٹ چیزوں کے. To guard your modesty, it is important to stay away from friendship and company of people who abuse and talk vulgar. جب ہمیں اپنی موڈسٹی کو بچانے کے لیے ان لوگوں سے بچنا چاہیے جو بری چیزوں سے ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو بری چیزوں کی طرف جو بری چیزیں کریں اور غلط باتیں کریں. Also stay away from watching programs ایسی چیزیں دیکھنے سے رکو. Regular music plays and movies on television and internet. ایسی چیزوں سے بچو، دور رہو، یعنی کہ وہ چیزیں نہ دیکھو جو بری ہیں، جو نہیں دیکھنی چاہیے. اور میوزک اور گیمز سے بچو، نہ ہی دیکھو ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ پہ نہ دیکھو ایسی چیزیں. Remember that the misuse of television and internet leaves negative effect on your character and harm your modesty. یاد رکھو کہ مس یوز ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا جو آج کل میں ہو رہا ہے وہ ایک نیگیٹو افیکٹ چھوڑتا ہے لوگوں پہ، اور یہ کیریکٹر کو ہمارے اور موڈسٹی کو ہارم کرتی ہے چیز. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, modesty is a part of Iman and Iman takes you to Jannah, while immodesty is strictness of the heart and it takes you to Jahannam. موڈسٹی جو ہے وہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جاتا ہے. اور immodesty on the other hand جو ہے وہ strictness of the heart ہے، یعنی بری ہے ہمارے اس کے لیے، اور یہ ہمیں جو ہے جہنم میں لیڈ کرتی ہے اور کہیں نہیں. To save yourself from Jahannam, you must protect your Iman, and to protect your Iman, it is necessary to be modest. اگر ہمیں جہنم میں نہیں جانا تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماڈسٹ ہونا چاہیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, undoubtedly, modesty and faith go hand in hand. If one is taken away, the other is also taken away. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو undoubtedly modesty جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ کی سے ہوتی ہے. Modesty and faith goes hand to hand. And اگر ایک لیں گے تو دوسری خود بخود taken away ہو جائے گی. یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے. چھوٹا سا چیپٹر تھا، سوری میں نے لمبی ہو گئی کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ. تو کوشچنز ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ 2 ٹائپ آف موڈسٹی کون سی تھی. دوسرا کوشچن ہے کہ موڈسٹی آف دا آئز کے کیا میننگ بتائے تھے میں نے. تیسرا کوشچن ہے کہ ٹنگ کے موڈسٹی آف دا ٹنگ کے کیا میننگ بتائے تھے. ہیئرنگ اور کلوتھنگ کے کیا میننگ بتائے تھے. موڈسٹی آف دا ہارٹ کے بھی کیا میننگ بتائے تھے. اور لاسٹلی موڈسٹی ان کانٹیکسٹ پر کیا میننگ بتا دی. میں نے بہت زیادہ کوشچنس دے دیے ہیں تو آپ لوگ اس میں سے کوئی ایک بھی مجھے بتا دیے گا کمنٹ سیکشن میں سن لوں گی آپ کے سوال کے جواب.
تھینک یو فار لسننگ ٹو می، اینڈ انشاءاللہ کل ہم ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ حافظ. ہوپ آپ لوگ کا کل کا روزہ اچھا جائے، اگر آج کا نہیں گیا تھا تو، اور ویسے تو آج کا گیا ہی ہوگا. ہوپ کرتی ہوں اگر آج کا نہیں اچھا ہوا تھا تو کل کا اچھا ہو. تب تک کہ اور کل ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.